تم تو ذرا ذرا سے مسائل میں بد دعا کرتے ہو. اگر تمہاری بد دعائیں میں قبول کروں گا تو یہ دنیا کب سے ختم ہو جائے گی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ بد دعاؤں کو اللہ اتنا جلدی قبول نہیں کرتا جتنی خیر کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لیکن دعا کا سلیقہ بھی آنا چاہیے, دعا کا طریقہ بھی آنا چاہیے. ہمیں تو دعا کرتے بھی نہیں آتا. روایت میں ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی شریف میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود شریف پڑھ کر دعا شروع کی. حضرت نے فرمایا انک عجلت, تو نے جلدی کی. فرمایا یا رسول اللہ کیا جلدی ہو گئی؟ فرمایا تو نے مجھ پر درود پڑھا حالانکہ مجھ سے پہلے اللہ کی تعریف کر پھر مجھ پر درود پڑھ. یہ دعا کا ادب ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو, چاہے عربی میں کرو, اردو میں کرو, آپ کی مراٹھی میں کرو, جس زبان میں اللہ کی تعریف. ارے کچھ نہیں تو کم سے کم قل هو اللہ کی صورت تو آتی ہے, یہ اللہ کی تعریف ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اللہ کی تعریف. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللہ کی تعریف. پہلے اللہ کی تعریف کرو, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو. ایک روایت میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں مجھ پر درود بھیجو. تو صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کتنا درود بھیجوں آپ پر؟ ربع یعنی 1/4. حضرت نے فرمایا لو زدت لخیر لک, اگر زیادہ پڑے گا تو اور بہتر ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا 1/3 درود بھیجوں آپ پر دعا میں اور 2/3 دعا کروں. حضرت نے فرمایا لو زدت لخیر لک, اگر تو اور زیادہ درود پڑے گا تو بہتر ہوگا. تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آدھی دعا اور آدھا درود شریف میں گزار دو. فرمایا زیادہ پڑے گا تو اور بہتر ہوگا. فرمایا اچھا 2/3 درود شریف اور 1/3 دعا کرو. فرمایا اور زیادہ درود شریف پر تیرے لیے بہتر ہوگا. تو وہ صحابی فرماتے یا رسول اللہ پھر تو میں دعا میں کچھ نہ مانگوں, صرف درود ہی پڑھتا رہوں پوری دعا اور کچھ نہ مانگوں. حضرت نے فرمایا اگر تو نے اپنی پوری دعا میں درود پڑھا اور کچھ بھی نہیں مانگا, اللہ تیرے دل کی ساری مرادوں کو پوری کر دے گا. بڑے بڑے جلسے ہمارے ہوتے ہیں میلاد النبی کے نام پر اور نہ معلوم کس کس کے نام پر, لیکن درود شریف کا عنوان دیکھو تو کچھ بھی نہیں. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک دکان پر گئے, سودا خرید رہے تھے. اتنے میں کوئی عورت آئی, اس نے بھی کچھ سودا خریدا. دکاندار سے پوچھا حساب کر لے. تو دکاندار کہنے لگا تو تو جانتی ہے میں تیرا عاشق و دیوانہ ہوں, بھلا محبت میں حساب نہیں ہوتا. میں تو تیرا چاہنے والا ہوں, تو محبت میں حساب نہیں ہوتا ہے. جب یہ جملہ سنا دکاندار کا تو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے تو دکاندار نے پوچھا کہ حضرت میری بات اس سے چل رہی تھی, اس میں آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ فرمایا وہ جو تیری بات تھی نا کہ تو نے یوں کہا محبت میں حساب نہیں ہوتا, مجھے اپنے رسول سے کیسی محبت ہے کہ میں حساب سے ہی درود شریف پڑھتا ہوں, زیادہ نہیں پڑھتا ہوں. بس 80 مرتبہ پڑھوں گا, اس لیے کہ جمعہ کو اتنا ہی لکھا ہے اور جگہ جگہ بول لگا دیا 80 مرتبہ. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کے وہاں معمول یہ تھا کہ عصر کے بعد حضرت کوئی بات نہیں فرماتے تھے, خصوصاً جمعہ کو. بس ایک جملہ حضرت کا ہوتا تھا, درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھو. بار بار تلقین فرماتے تھے, ہر 10 منٹ کے بعد کہتے تھے درود شریف پڑھو. یہاں تک کہ مغرب تک میں مجلس میں بیٹھنے والا 1000 مرتبہ درود شریف پوری کر لیتا. ہمارے پاس عظمت ہی کہاں ہے, ہم تو صرف سننے کے رہ گئے. مجھے بولنے سے خوشی ہوتی ہے, آپ کو سننے سے خوشی ہو رہی. میں بول کر اپنی ہوس کو پوری کر رہا ہوں اور آپ سن کر اپنی ہوس کو پوری کر رہے ہیں. ہم سن کر سنی نہیں بنے, سن ہو گئے. اگر سنیت پر جاتے تو بہت اچھا ہوتا کہ کم سے کم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں زندگی میں زندہ ہو.
تو اللہ کے نبی نے دعا کا طریقہ بتایا، فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر نبی پر درود بھیجو، پھر قرآن سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ذرا اپنی آہو جاری کرو اللہ کے سامنے، اپنی کارگزاری سناؤ۔ کیسے؟ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں، جب کسی کے پاس دنیا میں مانگنے کے لیے جاتا ہوں تو میں اپنی عزت کو داؤ پہ رکھ دیتا ہوں، ہے نا، ہم سب کا تجربہ ہے۔ مجھے جب ضرورت ہوتی ہے تو میں اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیتا ہوں اور ذلیل کر کے مانگتا ہوں اس کے سامنے۔ میں خود ذلیل ہوتا ہوں، میری بیوی کو ذلیل کر دیتا ہوں، میرے بچوں کو ذلیل کرتا ہوں کہ میرے بچے ایسے ہیں، نادان ہیں، میری مدد کر دیجئے، میری بیوی فضول خرچی کر رہی ہے، میری مدد کر دیجئے۔ نہ معلوم کیسے کیسے داؤ پیش کر کے میں میرے فیملی کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہوں اور اپنی کارگزاری بیان کرتے ہوئے رو رو کر اس کو سناتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ کے سامنے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی کارگزاری اللہ کے سامنے سنائیں، اپنی آہو جاری اللہ کو سنائیں، اپنے گناہوں کا استحضار کریں اس رب کریم کے سامنے۔ ابھی جو اہل اللہ کے اوپر جو اشعار پڑھے جا رہے تھے، حقیقت یہ ہے کہ میرا دل اس وقت گھوم رہا تھا اور میرا دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے دنیا والوں کی جتنی خوشامدیں کی ہے، اگر اتنی خوشامد اپنے رب کی کریں گے تو انشاءاللہ وہ صبح نہیں ہونے دے گا کہ میری ضرورت کو پوری کرے گا۔ لیکن ہم نے اپنے مولا سے تعلق نہیں جوڑا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے دنیا میں ایمان پر خاتمہ فرما دے اور میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو قیامت کے دن تعالیٰ جل شانہ مجھے پوچھے گا ولی اللہ تجھے کیا چاہیے، تو میں یہ کہوں گا اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے باغ اور محل نہیں چاہیے، مجھے کھانا اور پینا نہیں چاہیے، اے اللہ دنیا میں بن دیکھے تجھے سجدہ کرتا تھا۔